بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دریائے فرات کے کنارے ایک ایسی جنگ تاریخ میں ہوئی جو تاریخ میں نہر خون کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس جنگ میں پرشین امپائر اپنی پوری طاقت، جس میں پرشین امپائر ہاتھیوں اور اتحادی عرب قبائل کے ساتھ میدان میں اتری تھی، اور دوسری طرف صرف چند ہزار مگر شیر دل مسلمان تھے، جن کی قیادت کر رہے تھے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ میدان جنگ میں دشمن کی صفیں اس وقت آسمان کو چھوتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ مسلمان تعداد میں کم تھے مگر ایمان میں بے مثال تھے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج یعنی مجاہدین سے للکار کر کہا، آج دریا ان کافروں کے خون سے بھر جائے گا۔ دریائے فرات کے کنارے میدان الیس میں تلواروں کی جھنکار، تیروں کی بارش اور نعروں کی گونج نے میدان جنگ کی فضا کو مکمل لرزا دیا تھا، اور پرشین فوج کو بھی یقین تھا کہ وہ اپنی بڑی تعداد اور اتحادیوں کے بل پر مسلمانوں کو اس جنگ میں رون ڈالیں گے، مگر مسلمان صف بہ صف اس جنگ میں اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ ان کے دل صرف ایک یقین سے لبریز تھے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکمت عملی کے کمال سے اس جنگ میں دشمن کو چاروں طرف سے جکڑنا شروع کر دیا، اور اس جنگ میں وہ لمحہ بھی آیا جب دریا کا کنارہ لاشوں اور خون سے بھر گیا، اور دشمن یعنی پرشین فوج کے لشکر کو عبرتناک شکست ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنی تعداد کی کمزوری کے باوجود ایمان اور قیادت کے بل پر ناقابل یقین فتح حاصل کی، اور یوں تاریخ نے بھی اس دن کو یاد رکھا جب دریا واقعی خون کی بہتی ہوئی ندی بن گیا۔ دوستو، اس جنگ سے جڑی لمحہ بہ لمحہ صورتحال اور کیسے خالد بن ولید نے ایک دفعہ پھر دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا، یہ سب کچھ صرف اس ویڈیو میں۔ دوستو، ایران کی سرزمین پر مسلمانوں کی فتوحات نے پرشین امپائر، جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، اب ان کے درمیان میں زلزلہ برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ جنگ ذات السلاسل اور ولاجہ کی شکست کے بعد پرشین کے حوصلے مکمل ٹوٹ چکے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر اب بھی مسلمانوں کو نہ روکا گیا تو عراق ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ چنانچہ پرشین امپائر نے اپنی بچی کچی طاقت اس وقت سمیٹی اور اپنے عرب اتحادی قبائل کو ساتھ ملا کر ایک بار پھر بڑا لشکر تیار کیا۔ دوسری جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی فوج، جو صرف 15,000 کے قریب جانثاروں پر مشتمل تھی، اس کے ساتھ آگے بڑھے۔ مجاہدین کے دلوں میں ایمان اور شوق شہادت موجود تھا، اور لبوں پر یقین تھا کہ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے۔ اس جنگ میں ایرانی فوج مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، اور ان کے ساتھ عیسائی قبائل کے جنگجو بھی تھے۔ جنگ کے میدان میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو زمین کپ کپا اٹھی۔ دوستو، یہ صرف زمین کا مارکا یا جنگ نہ تھی، یہ ایمان اور کفر کا ایک ٹکراؤ تھا۔ اس وقت دشمن طاقت اور تعداد پر گھمنڈ کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کی نگاہیں اپنے قائد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر جمی تھی، اور وہ لمحہ بھی قریب تھا جب تلواریں بولیں گی، نیزے ٹکرائیں گے، اور دریائے فرات کا کنارہ تاریخ کا گواہ بنے گا۔ میدان الیس کے کنارے ایرانیوں نے اپنی فوج کو نہایت مضبوطی سے ترتیب دیا تھا۔ بھاری زرہیں پہنے سپاہی، گھڑ سوار دستے،
ہاتھی اور عرب قبائل کے لشکر ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی اور غرور ان کی صفوں میں موجود تھا۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محدود مگر جانثار فوج کو منظم کیا۔ صفیں سیدھی کی گئی، جھنڈے بلند ہوئے اور ہر سپاہی کے دل میں شہادت کی تڑپ جاگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پرعزم لہجے میں وہ تاریخی الفاظ ادا کیے جو تاریخ میں یوں درج ہیں: آج دریائے فرات خون کی ندی دیکھے گا۔ دوستوں، میدان جنگ کی فضائیں اس وقت ساکت تھی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ایرانیوں کا لشکر ذرہوں سے دمک رہا تھا، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور ہاتھیوں کی گرج سے زمین بھی لرز رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائی عرب قبائل اپنے جھنڈوں کے ساتھ ایرانیوں کے پہلو میں کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غرور تھا۔ دوسری جانب مسلمان سپاہی خاموش کھڑے اپنے قائد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنی صفوں کا جائزہ لیا، ہر مجاہد کی آنکھوں میں جھانکا اور بلند آواز میں کہا: آج یہ زمین فیصلہ کرے گی کہ حق کے ساتھ کون ہے۔ ثابت قدم رہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ جنگ میں پہلا ٹکراؤ گھڑ سوار دستوں کا ہوا۔ ایرانی سوار نیزے اٹھائے پوری طاقت سے مسلمانوں کی طرف لپکے۔ زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرز اٹھی، لیکن مسلمان بھی تیار تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے للکار کر کہا: اپنے بھائیوں کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور یوں چند ہی لمحوں میں نیزے آپس میں ٹکرائے، تلواریں چمکی اور خون کے چھینٹے فضا میں بکھر گئے۔ پرشین فوج چاہتی تھی کہ ابتدائی جھڑپ میں ہی مسلمانوں کو پسپا کر دیا جائے، لیکن مسلمانوں نے ایسی جرأت دکھائی کہ دشمن کے قدم ڈگمگا گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دستے کو حکم دیا کہ دشمن کے دائیں پہلو پر دباؤ کو بڑھاؤ۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اب حملہ کیا، ایرانی صفوں میں ایک دم کھلبلی مچ گئی۔ پہلی جھڑپ کا نتیجہ ایرانیوں کے لیے حیران کن تھا۔ تعداد زیادہ ہونے کے باوجود وہ مسلمانوں کے عزم کو نہ توڑ سکے۔ یہ تو صرف جنگ کی ابھی شروعات تھی، مگر میدان جنگ بتا رہا تھا کہ یہ معرکہ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ پہلی جھڑپ کے بعد میدان جنگ کی فضا خون اور گرد و غبار سے بھر چکی تھی۔ اب ایرانی لشکر نے اپنی کثرت پر گھمنڈ کرتے ہوئے ایک بار پھر بھرپور حملہ کیا۔ ان کے بھاری ذرائع بختر کی وجہ سے سپاہی دیوار کی مانند آگے بڑھے اور عرب اتحادی قبائل کناروں سے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہر طرف سے تلواروں کی جھنکار اور جنگی نعروں کی گونج میدان جنگ میں سنائی دے رہی تھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لمحہ لمحہ صورتحال پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دشمن کا دباؤ مجاہدین پر بڑھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو اشارہ دیا: مجاہدین، اب وقت ہے دشمن کے پہلو پر وار کرو۔ مسلمان سواروں نے شیر کی مانند لپک کر ایرانی لشکر کے دائیں بازو پر ایک دم حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ کئی قطاریں پرشین فوج کی ٹوٹ گئی۔ اس کے نتیجے میں پرشین امپائر کے کمانڈر نے اپنے تازہ دم دستے آگے بڑھائے۔ میدان میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کو سخت دباؤ کا سامنا اس جنگ میں کرنا پڑا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اپنے مرکز میں کھڑے ہو کر آواز بلند کی: اے اللہ کے مجاہدوں، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں، جنت ہماری منتظر ہے۔ یہ الفاظ سپاہیوں کے دلوں میں بجلی بن کر اترے۔ وہ پھر سے ابھرے، نیزے پھینکے، تلواریں چلائی اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ دن تک میدان جنگ میں کئی بار فتح و شکست کی لہر ادھر سے ادھر دوڑتی رہی۔ کبھی پرشین فوج کو برتری ملتی، کبھی مسلمانوں کی صفیں ٹوٹنے کے قریب آ جاتی، لیکن حضرت خالد بن ولید کی قیادت نے ہر بار صورتحال کو پلٹ دیا اور میدان کا رخ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے حق میں ہونے لگا۔ میدان جنگ میں گھنٹوں کی لڑائی کے بعد وہ لمحہ آیا
جس نے تاریخ بدل ڈالی۔ ایرانی لشکر جو اپنی کثرت کے بل پر بار بار مسلمان مجاہدین پر حملے کر رہا تھا، مگر مسلمان ہر وار کو ڈٹ کر سہ رہے تھے۔ اس وقت گرد و غبار نے اس وقت آسمان کو ڈھانپ لیا تھا، لاشوں کا ڈھیر ہر طرف لگ رہا تھا اور خون زمین پر پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر کے سامنے آ کر مجاہدین کو للکارا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج یہ دریا خون سے بھر جائے گا۔ یہ للکار گویا بجلی کی کڑک تھی۔ مسلمان مجاہدوں کے دلوں میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کو اب حکم دیا کہ دشمن کے مرکز پر پوری طاقت سے دھاوا بولو، اور ساتھ ہی گھڑ سوار دستوں کو اس وقت خون سے سرخ ہو گیا۔ لاشیں پانی میں بہنے لگی اور تاریخ نے دیکھا کہ خالد بن ولید کا عہد پورا ہوا۔ یہ دن صرف مسلمانوں کی فتح کا دن نہ تھا، یہ ایمان اور یقین کی فتح کا دن تھا۔ اس جنگ نے اسلامی فتوحات کی راہیں مزید ہموار کر دی اور دشمنوں کے دلوں میں ایسی ہیبت مسلمانوں کی بٹھا دی جو کبھی نہ مٹ سکی۔ تو دوستو، یہ تھی جنگ 19 کی تاریخ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ان ویڈیو کو بھی دیکھ کے ہمیں سپورٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔